الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے بہت دن کے بعد آپ حضرات سے ملنے کا موقع دیا۔ کئی مرتبہ پروگرام بنتا رہا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آتی رہیں جس کی وجہ سے ملاقات ہونے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ عبداللہ صاحب کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال انسان ایک چاہتا ہے، اللہ ایک چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے امن و امان میں حفظ و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری صحت کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری اور حادثے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آئندہ کے لیے بھی جیسے کچھ کہا جا رہا ہے، ہمیں فکر کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ہمارا جتنا تعلق قریب رہے گا، اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی اور اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دو بنائے۔ اب یہاں پر اللہ کی مخلوق میں بھی دو طرح کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق ایسی ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی، بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ اپنا چارہ چلنے لگتا ہے، ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے، اسے کسی رہنما کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے جانوروں کے بچے ہیں، مچھلی ہے یا کوئی بھی آپ دیکھیے، پیدا ہوتے ماں کے پیٹ سے نکلتے بکری کا بچہ نکلتا، چلنے لگتا، چارہ چگنے لگتا۔ مگر انسان کا بچہ ایسا ہے جسے قدم قدم پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت کے لیے کافی عرصہ اور مدت لگ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ پیغمبر دنیا میں آتے رہے، صحیح رہنمائی وہ کرے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر وہاں پر تمام کے تمام لوگ ایک تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کسی قسم کا کوئی شرک ان کے اندر یا اور کوئی غلط چیز نہیں تھی۔
کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب ایک تھے۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، اب اس کے بعد بت پرستی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو بھیجا، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے سب کے سب یہی کہتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ جو تھا تمام پیغمبروں کا ایک کلمہ تھا، اس کلمے میں سب ایک تھے۔ شریعتیں حالات کے اعتبار سے الگ الگ ان کو حکم دیا گیا، سارے کے سارے لوگ یہی کہتے رہے انخذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ دیکھو اے لوگو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ خد ابلغتکم، میں نے تمہارے پاس ساری باتیں بتا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو خد دللت علیکم، میں نے تمہیں ہر وہ بات بتا دیا جو اللہ کے قریب کرنے والی۔ وحذرتکم، میں نے تمہیں ہر اس چیز سے ڈرایا جو اللہ سے دور کرنے والی یا چیز ہے۔ میرے بھائیوں، جو بات میں اس وقت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، دیکھیے 28واں پارہ سورہ تحریم کے 6 نمبر کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے جو اللہ کو ماننے والے، ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے خو انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جہنم کیا چیز ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم میں انسان بھی جائیں گے جن کی دنیا میں عبادتیں کی جاتی ہیں، جن کو خدا سمجھا جاتا ہے، اللہ ان کو بھی داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد جہنم کے نگران جو ہیں ایسے فرشتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے، ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں، ذرا برابر بھی شفقت اور مہربانی نہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگو انخذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آدمی ایک مدت تک زندہ رہتا ہے، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے آدمی چلے جاتا ہے، اور ہم جان رہے ہیں آج کل کے حالات میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ اللہ کے پیارے ہوتے جا رہے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے پیارے ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے عقلمند ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، سائنسدان ہیں، اور دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو بہرحال موت کا مزہ چکھنا ہے، کون بھی ہو۔ اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہیں سب کے سب ختم ہونے والے۔ یہ موت بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی، دیکھیے اب یہ جو بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں اللہ بچائے، قیامت کے بارے میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کرتے رہیں گے۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہاں تو ہے اللہ رحم فرمائے، لیکن دنیا میں اس کے نمونے۔ جب سے یہ بیماریوں کا سلسلہ ہے تعلقات ختم ہو گئے، ملاقاتیں ختم ہو گئیں، سلام ختم ہو گیا، مصافحہ تک ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کتنے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اللہ رحم کرے جنازے بھی نصیب نہیں ہوئے۔ کتنے ایسے لوگ بیچارے انتقال کر گئے جن کا صحیح جنازہ نہیں ہوا، صحیح تدفین نہیں ہوئی، صحیح ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے رشتہ داروں کے جنازے میں 2 4 5 10 آدمی چلے گئے، ہو گیا، فرض ادا کر دیا گیا۔ یہ تو آج یہ نفسا نفسی کا عالم یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ جب دنیا میں ایسے نمونے نظر آ رہے ہیں، آخرت کا کیا عالم ہوگا، وہاں کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ وہاں ہر آدمی جب اٹھے گا مرنے کے بعد ایک جگہ دنیا سے برزخ جسے قبر کی جگہ کہتے ہیں گزرنا پڑتا ہے. وہ ٹیمپروری یا تو سکون کی جگہ ہے یا تو عذاب کی جگہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اٹھائیں گے. اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ پریشانی کی حالت میں اٹھیں گے, بے ختنہ اٹھیں گے, ننگے اٹھیں گے, نفسا نفسی کی حالت میں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی وہاں مرد بھی ہوں گے, عورت بھی ہوں گی, بچے سب رہیں گے. جب آدمی ننگا اٹھے گا کتنی بے حیائی کا وقت ہوگا. ہماری اماں کو وہاں کی فکر ہے. اللہ ہماری عورتوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے لباس اور پردے کی حفاظت کریں. آج کیا حالت ہے, کیا پردہ ہے, کیا لباس ہے, آپ خود اندازہ لگائیے. اور وہاں کا عالم کیا ہوگا. حضرت عائشہ وہاں کے بارے میں پوچھ رہی, اللہ کے نبی نے کہا صدیقہ وہاں کا وقت اتنا خطرناک رہے گا کہ کوئی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کون ٹھہرے ہوئے. وہاں سورج سر پر ہوگا, ایک نیزہ, ایک میٹر, یعنی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ہمارے چھت سے بھی نیچے ہو, یا 1 کلومیٹر جیسا دنیا میں کلومیٹر کہا جاتا ہی ہے. اور سرمے دانی, سرمے کی جو کاڑی ہوتی ہے, چھوٹی سی کاڑی ہوتی جسے سرما آنکھوں میں لگایا جاتا, اس کے برابر ہوگا. اب جبکہ لاکھوں میل دور ہے اس کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے. اب ایسی چل رہی ہے لیکن ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ گرمی ابل رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے. اب اندازہ لگائیے گا جس وہ سورج سر پر رہے گا ساری کائنات وہاں پر کھڑی بھی ہوگی, ایک دوسرے سے لوگ بھاگتے رہیں گے, پریشانی کا عالم ہوگا. کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی آدمی ایسا ہوگا سوائے 2 آنکھوں کے پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر, 50,000 سال. اللہ تعالیٰ ایک آدھے سیکنڈ کی بھی اگر کسی کو سزا دے, آدھا سیکنڈ کتنا ہوگا دنیا کے حساب سے حساب کر لیجئے کیا ہوگا. اور لوگ سفارشوں کے لیے ڈھونڈتے رہیں گے, وہاں پر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے. بہرحال سب جانتے ہیں اللہ کے رسول سفارش کریں گے, اس کے بعد نام اعمال تولے جائیں گے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. اب یہاں وہ حالات پیش آنے والے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ بیماریوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک دوا نہیں ہے, آج تک دوا بھی نہیں ہے. دل کے بہلاؤ کو یہ غالب خیال اچھا ہے تو دے آ رہے ہیں, روزانہ دیتے جا رہے ہیں. 1 لوگ بولے, 2 لوگ بولے, 3 لوگ بولے, 4 لوگ بولے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا شوگر کے انجیکشن لیتے ویسا لیتے رہو, شوگر کا انجیکشن جیسا لیتے رہتا آدمی لوگ. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ شاید یہ جراثیم کے ساتھ آدمی کو مل کر سمجھوتا کر کے زندگی کرنا پڑے گا. اللہ رحم فرمائے. کیا واقعی اس کی دوا نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ, ہر بیماری کا علاج اللہ پیدا کیا. ہمارا علم نہیں پہنچا, ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچی, ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ پیدا کر دیا. اور اس کے بعد بتایا لوگوں تم سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج. وہ یقین کے ساتھ اگر آدمی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا. جو بات میں اب بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا. پیغمبروں کی زبانی اعلان کیا جا رہا ہے انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. پیغمبروں نے یہی کہا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات کہے. اللہ کے پاس قانون ہے میرے بھائی, قانون کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے اللہ اس کو بھی پکڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے ہم جانتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا لو تخول علینا بعد الاقاویل, اگر آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو تمہارا ہم ہاتھ پکڑ لیں گے, تمہاری رگ کو کاٹ دیں گے, یعنی تمہیں بیکار کر کے چھوڑیں گے. اور اللہ کے پاس دیکھیے میرے بھائی, لا یسأل حمیم حمیما,
کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا, کوئی رشتہ دار کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اور ذرا غور کیجئے, حضرت ابراہیم اتنے جلیل القدر پیغمبر, خلیل اللہ, اللہ نے ان کے خاندان میں نبوت کو جاری کیا, امام الانبیاء, ابو الانبیاء, سب کچھ خصوصیتیں اپنی جگہ. حضرت ابراہیم کا باپ آزر جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ عجیب صورت میں سامنے آئے گا اور حضرت ابراہیم کے سامنے کہے گا, بیٹے میری سفارش کرو, بیٹے ذرا میرے لیے سفارش کرو. حضرت ابراہیم امام الانبیاء, خلیل اللہ, اللہ کا اتنا چہیتا, اللہ نے ان کے خاندان والوں میں نبوت جاری کر دیا, ان کے نام کو اللہ باقی رکھ دیا, ان کے یہ کام کو اللہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا. ذرا اچھا سنو دوستو, کوئی پیغمبر کسی کی مدد نہیں کرتا, کوئی پیر, کوئی مرشد, کون کس کی مدد کریں گے, کون کس کی حفاظت کریں گے؟ ہمیں بولتے ہیں ہمارے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, با ہمارا خاندان عالموں کا, حافظوں کا, ہمارا خاندان فلاں کا فلاں, ہمیں بھوت دینے والے اللہ کے راستے میں, سب بیکار باتیں ہیں, وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دیکھیے ابراہیم کہیں گے اللہ تیرا وعدہ ہے, تو نے وعدہ کیا میں ذلیل نہیں کروں گا, دنیا کے سامنے میں رسوا نہیں کروں گا, لیکن اللہ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے, میرے باپ کو اتنی بری حالت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کیا کہیں گے سنو دوستو, اللہ کہیں گے سن لے ابراہیم, انی حرمت الجنت علی المشرک, ابراہیم میں نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دیا. تیرا باپ مشرک ہے, تیرا باپ مشرک ہے. انی حرمت الجنت علی الکافر, اللہ کو نہیں ماننے والا, اللہ کے انکار کرنے والے کے لیے میں نے جنت حرام کر دیا. اور اس کے بعد فیوخذوا بالنواصی والاقدام, اللہ پیروں کو, پیشانی کو پکڑ کر اٹھا کر پوری کائنات کے سامنے اس کو دوزخ میں پھینکے گا. اور ابراہیم سے کہا جائے گا ذرا دیکھو ابراہیم, تمہارے پیر کی طرف دیکھو, پیر کی طرف دیکھیں گے گندا پلندہ ناپاک جانور پیر کے پاس رہے گا, وہ جانور کو پیر پکڑ کر پوری دنیا کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا, اور وہ ہوگا ابراہیم کا باپ آزر. حضرت نوح علیہ السلام لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, 950 سال تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ اتنا بڑا پیغمبر, اولو العزم پیغمبر, بڑے مرتبے والا پیغمبر. دیکھیے جب قوم پر عذاب آ رہا ہے, قوم پہ عذاب آ رہا ہے, نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ بچا لیتا, ان کی حفاظت کا سامان بن گیا, کشتی میں سب سوار ہو گئے. اب یہاں پہ نوح علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا, بیٹے آجا, بیٹے آجا, بیٹے یا لے ایک مرتبہ ایمان لا لے, بیٹے آجا کشتی میں بیٹھ جا. اتنا بڑا پیغمبر ہے, اپنے بیٹے کو بغیر سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں لے سکتا, وہ سرٹیفکیٹ ہے ایمان. اب باپ بیٹے کی بات چل رہی, فطری بات. کون سا باپ ہوتا جسے اپنی اولاد سے محبت نہ ہو؟ اولاد کی خوشی ماں باپ کی خوشی, اولاد کا غم ماں باپ کا غم. اور کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو بددعا نہیں کرتے, چاہے انہیں کتنا بھی گیا گزرا ہوگا, ہر ایک کی یہی دعا رہے گی. دیکھیے باپ ترس رہا ہے, بیٹے سے کہا بیٹے آجا, ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے, ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے, آجا. باپ سے کہہ رہا ہے اے ابا دنیا میں کتنا پانی آتا, ابا جمالیہ میں ہماری زندگی پانی میں گزرتی, کتنا پانی آتا, آسمان سے 10 گھنٹے بارش ہوئی تو زمین سے 24 گھنٹے پانی نکلتے رہتا. ہمارے علاقے میں ہم تو رات دن دیکھتے رہتے. یہ سب چیزیں کیا عبرت آتی ہیں, کیا کبھی نصیحت آتی؟ اتنی بڑی دنیا کی قوموں کو اللہ تعالیٰ ڈبا دیا تو ہمارا کیا عالم ہوگا, ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. دیکھیے باپ کہہ رہے ہیں آجا کشتی میں بیٹھ جا, بیٹا کہہ رہا ہے یہ بڑا پہاڑ ہے, یہ پہاڑ پر میں پناہ لے لوں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, بیٹے
یہ معمولی پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ذرا غور کر، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، موج آ گئی، طوفان آ گیا، لوڈ آ گئی، بیٹا ڈوب گیا۔ باپ ہے، باپ کا دل ہے، بیٹا جب ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام تڑپ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے انہوں نے کہا، اے اللہ، دنیا کے عذاب سے میرا بیٹا نہیں بچ سکا، اللہ کم از کم آخرت کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ دنیا کچھ بھی نہیں دوستو، اصل وہ ہے جو کامیاب ہو گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھے، آخرت میں بھی اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بیٹا ڈوب گیا، نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ دنیا میں میرا بیٹا بچ نہیں سکا، آخرت میں بچا لے اللہ، آخرت میں بچا لے۔ دیکھیے 950 سال، 1000 سال تک دین کا کام کرنے والا بڑا پیغمبر صرف ایک سفارش اللہ کے پاس کرا رہا ہے کہ بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وصول ہے، مشرک معافی نہیں ہوگی، کافر معافی نہیں ہوگی، اللہ کو جھٹلانے والا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تیرا بیٹا انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں عائشہ مت سوال کرو، آئندہ اگر پوچھیں گے میں نصیحت کرتا ہوں تمہارا نام نبیوں کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اعوذ ان تکون من الجاہلین۔ نوح علیہ السلام فوری طور سے کریں، اللہ میں بیٹا سمجھ کر میں نے کہا، پیغمبر کا بیٹا وہی ہوگا، اس کے خاندان والا وہی ہوگا جو ایمان لائے، خاندان والا ایمان نہیں لایا تو اس کے خاندان والا نہیں ہوتا۔ چلیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قتل سے نہیں بچا سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، اور سب سے بڑی عبرت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ کے پاس آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے اتنا وہ کرتے تھے، تڑپتے تھے، اگر یہ لوگ ایک مرتبہ ایمان لا لیں تو اچھا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ایک ایک کا نام لے کر بڑے آدمی سے شروع کیا، دادا چچا ایسے والد کا خاندان، سب ہوتے ہوتے بیٹی تک آئے۔ پھر آپ نے نیچے سے شروع کیا، بیٹی کا نام ذرا غور کیجئے میرے بھائی، حضرت فاطمہ کون؟ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، کائنات کی پیاری بیٹی، ارے وہ بیٹی جسے کہا گیا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ وہ بیٹی کا مرتبہ کیا تھا؟ جب وہ بیٹی گھر میں آتی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، سینے سے لگا لیتے، بوسہ دیتے، اور اب کہتے تھے کہ جو ان کو تکلیف دے وہ میرے سے نہیں ہے۔ تھی لاڈلی بیٹی، اتنا اس کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ بیٹی فاطمہ، تو یہ مت سمجھا تیرا باپ ساقی کوثر، شافی محشر، خاتم النبیین، سید الانبیاء سب کچھ درجہ رکھتا ہے، کل اللہ کے پاس تیری کوئی مدد کرے گا۔ اچھا سنو میرے بھائی، آپ نے فرمایا لا انخذ، بتایا آپ نے لا املک لکم من اللہ شیئا، میں کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں میرا، سلینی ما شیتی من مالی، بیٹی تو میری بیٹی ہے، تیرا حق ہے، دنیا کے مال میں مانگ، جو ہونا بول میں دیتا ہوں۔ اگر بیٹی کو ترازو میں بٹھا کر سونے میں تول کر دیے بھی تو کم ہے، دل کا پھول ہے، بیٹی گھر کی مسکراہٹ ہے، بیٹی روتے ماں باپ کو ہنسانے والی ہے، زخموں پر مرہم لگانے والی ہے، اور اگر اس کو سونے میں تول کر دے دوسرے دن اپنے باپ کے پاس آ کے لڑ سکتی ہے، ابا مجھے اور دیجئے، دینا چاہیے۔
کیونکہ اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کا حق ماریے، یہ بات نہیں ہے. محبت جو ہے میں بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹی تجھے کیا ہونا بول میں دیتا ہوں، کیا ہونا بول میں تجھے دیتا ہوں، لیکن دنیا میں یہ مت سمجھ جا کہ تیرا باپ آخرت میں کچھ کام آئے گا. لا املک لکم من اللہ شیئا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو عملی، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر. اسی لیے کہا گیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری، انسان کچھ بھی نہیں. عمل، ایمان اور عمل. اور اس کے بعد حضرت ابو طالب، کتنا بڑا مقام تھا دنیا میں. یہ آسمان کے نیچے، یہ زمین کے اوپر اتنا محبت کرنے والا چچا کوئی نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا. ختم ختم پر پوری زندگی ساتھ، تقریباً 45 سال سے زیادہ، 50 سال تک جو چچا ساتھ دیا، ہر موقع پر ساتھ دیا. انتہا موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی سرانے بیٹھے ہوئے، کیا کریں؟ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو چچا، اللہ کے پاس میں آپ کے عذاب کا ضامن بن جاؤں گا چچا. کبھی بھی یاد رکھو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے کونو ما صادقین اللہ کہتے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ ایسے رہیں گے تباہ ہو جائیں گے. دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ کا نبی تڑپ رہا ہے، سامنے ابو جہل اور کچھ شیاطین بیٹھے ہوئے، کچھ شیاطین وہاں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو. ہم سوچتے ہمارے کیا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے خاندان میں سب ہیں بچا لیتے، ہماری بستی پیروں کی ہے بچا لیتے. یہ پیروں کا پیر امام الپیر دیکھیے یہاں پہ ترس رہا ہے. ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں سنیے. ابو جہل اور دوسرے شیطان کہنے لگے ابو طالب سوچ سمجھ کے جواب دو، سوچ سمجھ کے جواب دو. دیکھیے دوستی کا اثر، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے بن، بروں کے ساتھ بیٹھے تو برے بن. عطر والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو نئے لیے تو بھی اس کی خوشبو آپ کو متاثر کرتی. اگر بھٹی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، لوہے کی بھٹی، آپ بھی دھواں محسوس کریں گے، آپ بھی تکلیف، بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں ابو طالب سوچ کر جواب دو. ابو طالب نے کہا بیٹے تو سچا، تیری بات سچی، تو جس چیز کی طرف بلا رہا وہ بھی سچا. یہ ایک جملہ بھی بولنا تھا، یہ ایک جملہ بولنا تھا، بیٹے میں تیری بات پر ایمان لاتا ہوں. الحمدللہ کیا ہوتا. لیکن حضرت ابو طالب نے آخری بات کہا علی ملت عبد المطلب، میرے دادا میرے والد عبد المطلب کے طریقے پہ میں مرتا ہوں. بولے اور منڈی ڈھلک گئی، ختم. اس کا اللہ کے نبی کو اتنا افسوس ہوا، دونوں ہاتھ ایسا مسلتے ہوئے اللہ کے رسول گھر سے نکلے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. بولے کاش میرے چچا ایمان لا لیتے تو کتنا اچھا تھا. ابو طالب یہ کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، یہ دنیا کی عزت کو انہوں نے دیکھا، آخرت کے بارے میں وہ بیچار نہیں سوچ سکے. تو علی سے کہا علی جا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو تیاری کرنا ہے کر لے، میں اللہ سے اس وقت تک دعا کروں گا جب تک کہ اللہ معاف نہ کر دے. اللہ کے نبی دعا کرے، اللہ کے نبی کی دعا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی دعا کرتے رہے. آخر میں اللہ نے کہا ما کان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی شرک کی حالت میں مر جائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول رک گئے. اب اندازہ لگائیے میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خو انفسکم واہلیکم نارا، اب بھی جہنم سے بچو، اچھے کام کرو، ورنہ وہ جہنم جسے ہزاروں سال تک جلایا گیا، گرم کیا گیا خصوصی اہتمام سے،
تیار کیا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، ڈائریکٹ اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ دنیا کی آگ اوپر لگتی ہے، اندر جانے سے پہلے آدمی مر جاتا، وہاں مرے گا نہیں۔ اب کیا کرنا؟ اپنی فکر کرو۔ ہمیں دنیا کی فکر رہتی ہے، انہیں کیسا انہیں کیسا، میں کیسا ہوں۔ پھر اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، بیوی بچوں کی فکر کرو، خود بھی نیک بنو، گھر والوں کو بھی نیک بناؤ، اپنے بچوں کو بھی نیک بناؤ، اچھے بچوں اچھی صحبت اختیار کرو، تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرو، ورنہ دنیا میں بھی پچھتانا پڑے گا، آخرت میں بھی افسوس کے ہاتھ ملنا پڑے گا، وہاں جا کر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں آتا میرے بھائی۔ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ یہ دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو وہاں کیا کام آئے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جہنم سے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، بیماری، حادثہ اور اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔